جی جناب، تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے حصے کے اندر میں نے ابتدا اس بات سے کی تھی کہ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے گھر میں جنات نہیں، ہم جنوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جنات کے خد و خال آپ کو بتائے تھے کہ ان کا قد، ان کا رنگ اور ان کی عمریں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ کراچی اور پاکستان کے دیگر گرد و نواح میں کہاں کہاں آباد ہیں، کہاں کہاں بڑی ان کی عدالتیں لگتی ہیں اور بڑی بڑی آبادیاں ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو جنات نہیں چھپا سکتے انسانی روپ میں آنے کے باوجود بھی۔ اس میں ایک ان کی آنکھوں کا گول ہونا الو کے مشابہ، ایک ان کے جسم کی ہیٹ یعنی ان کی جو اندر سے حدت ہوتی ہے، چونکہ وہ ناری مخلوق ہیں، اس کو وہ نہیں چھپا سکتے۔ تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بار میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے کسی سے ہاتھ ٹچ ہوا تھا، تو اس لمس سے مجھے لگا کہ اس شخص کو 106 سے 108 بخار ہے۔ تو یہ ساری تفصیل جاننے کے لیے آپ پہلے اور دوسرے حصے کو سننا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ ہم جلدی سے تیسرے حصے کے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس کا مجھ سے کئی احباب نے کہا کہ جی آپ نے تشنا چھوڑ دیا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ میں اپنا تیسرا اعتکاف میں نے کیا تھا مسجد اہل حدیث میں، اور وہاں پہ کرنے کا سبب یہی تھا کہ میرے دیگر دوست وغیرہ دیگر مساجد میں نماز پڑھتے تھے، اور وہ تاکہ کم سے کم میری ان سے ملاقات ہو اور میں عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ 25ویں شب تھی اور میرے ایک دوست کو اطلاع مل گئی، مجھ سے سینئر تھے، کہ میں اس مسجد میں معتکف ہوں، تو وہ مجھ سے ملنے آئے، اور میرے پاس کوئی آئے اور جنات کی بات نہ نکلے اور ارواح کی یا دیگر معاملات کی تو ناممکن ہے، تو اتفاق سے یہ بات نکل آئی۔ تو وہ ہنسنے لگے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنات ہوتے ضرور ہیں لیکن انسانی زندگی میں ان کا عمل دخل نہیں ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ابھی میں عنایت اللہ سبحانی صاحب کی کتاب محمد عربی پڑھ رہا تھا جو سیرت کی کتاب ہے، اس میں بھی ابھی ایک واقعہ گزرا ہے کہ جی ایک جن تھا جو نماز میں تنگ کیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلر سے باندھ دیا تھا مسجد نبوی کے، اور صبح آپ نے اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تجھ سے بچے کھیلیں لیکن میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس کا ایک مفہوم اس میں ملتا ہے محمد عربی کتاب میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ایک شخص کے بابت کہ جی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس کو جنات لے گئے تھے، وہ ایک لمبے عرصہ ان کے ساتھ گزار کے آیا تھا، اور وہ عجیب عجیب واقعات بیان کرتا تھا، کچھ طاقتیں بھی مخفی قوتیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس کو جنات لے گئے تھے۔ تو جناب ہوا یہ کہ میں گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے، 25ویں شب تھی، تاقرات تھی، میں عبادت کرتے کرتے مسجد کی دری جو جس دری پہ میں سوتا تھا، میں اعتکاف میں خاص طور پہ میٹرس اور نرم گدے وغیرہ لے کے نہیں جاتا، اور وہ میں وہی مسجد کی جو دری ہوتی ہے، میں اپنے حجرے کے اندر اس میں کروٹ کے اوپر سو گیا، اور پتہ نہیں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، تو میں گہری نیند میں تھا، مجھے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک بار جب آواز آئی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے نیند میں کہا کہ یار سونے دے، پھر دوبارہ آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب یہ تیسری بار اس نے مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مجھے یاد ہے کہ میرا چہرہ چونکہ دیوار کی طرف تھا، میری پشت سے مجھے آواز آ رہی تھی، تو میں نے لیٹے لیٹے ہی ایسے ہاتھ بڑھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ کہہ کے ہاتھ ملایا، مجھے اس کا لمس محسوس ہوا، اور جو کہ کافی گرم تھا اور بہت زیادہ ہیٹ سی محسوس ہوئی، لیکن بہرحال میں اتنی نیند میں تھا گہری کہ میں نے ہاتھ ملانے کے بعد دوبارہ ہاتھ اپنا سیدھا کر لیا، کروٹ نہیں لی میں نے، تو اس نے پیچھے سے چند سیکنڈ بعد مجھے دوبارہ آواز آئی کہ دیکھ تو لو ہوں کون۔ ایک بار اس نے کہا، پھر دوسری بار اس نے کہا دیکھ تو لو ہوں کون۔ جب دوسری بار اس نے یہ بات بولی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں شدید خوفزدہ ہو گیا، پھر میں نے مسجد کے جو میرا حجرہ تھا اس کی میں نے چادر تھوڑی سی اوپر نیچے سے اٹھا کے دیکھی، تو مسجد میں سناٹے کا راج تھا، اندھیرا تھا، اور ایک ہرا سا بلب جو ہے وہ ٹمٹما رہا تھا، جو 0 وولٹ کا عموماً لگا دیتے ہیں گھر کمرے میں بھی۔ میں کافی دیر تک ایسے ہی پریشان حال بیٹھا رہا، اور ایک دم سے جو ہے ایک کھڑکی ٹھک ٹک ٹک کر کے بجی، تو میں ایک دم سے ایسے ہو گیا، اور میں نے گھبرا کے جب کھڑکی کی جانب دیکھا تو میرا بڑا بھائی میرے لیے سحری کا سامان لے کر آیا تھا۔ اس نے باہر سے میری جب متغیر صورت دیکھی تو وہ بڑا پریشان ہوا، میں نے اس کو اشارہ کیا کہ تم اندر آ جاؤ۔ اندر آنے کے بعد میں نے ایک چٹخنی کھولی، اس کو اندر بلایا، سارا ماجرا اس سے بیان کیا، تو اس نے مجھ سے ضد کرنے لگا کہ تم گھر چلو۔ میں کہا نہیں، گھر تو میں نہیں جاؤں گا، میں معتکف ہوں، اور اگر اس میں زیادہ سے زیادہ جان جائے گی تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی، لیکن تم والدہ کو ہرگز یہ بتانا مت کہ ایسا معاملات یہاں ہوئے ورنہ وہ بہت پریشان ہوں گے۔
خیر بھائی چلا گیا، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو میرے اچھا تھا یہ کہ مسجد میں صرف ہم 3 معتکف تھے، میں سیدھے ہاتھ پہ تھا، بالکل کارنر پہ کھڑکی کے ساتھ میرا حجرہ تھا، میرے بالکل اپوزٹ الٹے ہاتھ پہ دیوار کے ساتھ ایک بڑے صاحب تھے، ان کا حجرہ تھا، اور بیچ میں درمیان میں جو ہے دروازوں سے تھوڑا سا متصل مؤذن کا حجرہ تھا جس میں وہ معتکف تھے۔ تو جو بڑے صاحب تھے میں ان کے کمرے میں ان کے حجرے میں گیا اور میں نے ان کو ساری رودات بیان کی، تو انہوں نے پورا واقعہ سننے کے بعد مجھے صرف یہ کہا کہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہوگا۔ تو میں نے ان کو جواب میں کہا کہ میرے جسوں کے پاس تو اللہ کا ایک ہی فرشتہ آتا ہے اور وہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو میرا جملہ سن کے انہوں نے پہلے مجھے گھور کے دیکھا اور پھر بدتمیز کہہ کے دوبارہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ پھر میں نے مؤذن سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ یہاں پہ کچھ ہے؟ تو اس نے مجھ سے جواب میں کہا کہ آپ کو کچھ دکھا ہے؟ میں کہا نہیں تم بتاؤ کہ یہاں پہ کچھ ہے۔ تو اس نے جواب میں پھر مجھ سے کہا کہ آپ کو کچھ دکھا ہے؟ میں نے کہا دکھا ہے، اور یہ ایسے 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 ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی بالکل ہیں، وہ مسلمان جن ہیں اور آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ میں کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے، اکثر کوئی سردی کے دنوں میں میرا لحاف لپیٹ کے جو ہے وہ میرے پلنگ کے نیچے پڑا ہوا ہوتا تھا، سردیوں میں نیچے سوتا تھا، صبح سورج کی کرنیں پڑنے سے میری آنکھ کھلتی تھی تو دیکھتا تھا کہ میں چھت پہ موجود ہوں پلنگ سمیت۔ تو گرمیوں کے اندر چونکہ مسجد بننے میں خاصا ٹائم لگا تھا، گرمیوں میں یہ ہوتا تھا میں چھت پہ سوتا تھا تو چارپائی سمیت نیچے پایا جاتا تھا جب میری آنکھ کھلتی تھی مسجد کے صحن میں یا پھر مسجد کے اندر۔ تو یہ معاملات ہیں، مسلمان ہیں تو آپ پریشان مت ہوں اور وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ کس طرح سے سوار ہو کے میرے ساتھ آیا اور کیسے وہ آج تک میرے ساتھ ہے، یہ واقعہ میں آپ کو اگلے حصے میں سناؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔